ان ساری چیزوں کو تسلسل میں دیکھیں تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو عوامی سپورٹ اس وقت موجود ہے، عمران خان کو جو عوام کی سپورٹ ملی ہے، جو 50 ڈسٹرکٹس میں جا کے 50 شہروں میں جا کے انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، کروڑوں عوام ان کے ساتھ نکلے اور الیکشنز کا صرف مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ اور یہ چیز، اس چیز کا اطلاق پی ڈی ایم، اس کے اتحادی اور چند ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو بہت اچھی طرح سے ہے کہ اگر الیکشنز میں گئے تو عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اسے روکنا ہے۔ نہ صرف روکنا ہے، یہ والا ایلیمنٹ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کو راستے سے بھی ہٹانے کی سازش پوری طرح سے ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان میں ناظرین ان چیزوں پہ نظر ڈالیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل اسیسینیشنز ہیں ان کا سلسلہ کیا ہے، تو وہ لیاقت علی خان، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، ان کے حوالے سے شروع ہوا۔ لیاقت علی خان کو اکتوبر 1951 میں اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور اس سے پہلے کہ اگر آپ واقعات پہ ناظرین نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فروری 1951 میں ایک سازش ہوئی لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے، اور اس میں میجر جنرل اکبر اس وقت جو چیف آف جنرل سٹاف تھے، فروری میں انہوں نے اپنے گھر میں ایک ملاقات کی جس میں دیگر فوجی افسران بھی شامل تھے، اور اس کے بعد یہ کانسپریسی پکڑی گئی اور مارچ میں یہ تمام لوگ گرفتار ہوئے اور راولپنڈی کانسپریسی کیس چلا، جس کو پہلا باقاعدہ طور پہ کیس کہا جاتا ہے کہ کسی حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے، اور میجر جنرل اکبر جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے اور دیگر تقریباً 11 فوجی افسران اس مقدمے میں گرفتار ہوئے۔ یہ والا سلسلہ مارچ میں تھا، اور 1951 میں لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب میجر جنرل اکبر خان کے گھر پہ سرچ کی گئی ناظرین، تو وہاں سے ایک ڈاکومنٹ نکلا تھا جس میں کہ گورنمنٹ آفیشلز کی ایک بلیک لسٹ تھی، جس کا یہ بعد میں مطلب نکالا گیا، اور رپورٹس بھی اس حوالے سے شائع ہوئیں کہ بلیک لسٹ یہ تھی جن لوگوں کو اسیسینیٹ کیا جانا تھا، اور ایونچولی لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کیا گیا۔ اور جس شخص نے اسیسینیٹ کیا گیا، سید اکبر، جس نے لیاقت علی خان کو گولی ماری، جو فرنٹ رو میں بیٹھا تھا، جو پولیس آفیشلز کے لیے رو تھی، وہاں اسے بٹھایا گیا تھا، اور حکومت پاکستان نے اس وقت یہ بیان دیا جناب سید اکبر تو ایک افغان نیشنل ہے۔ لیکن بعد میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ سید اکبر جو تھا اسے تو حکومت پاکستان کی طرف سے وظیفہ بھی مل رہا تھا، 455 روپے کا وظیفہ سید اکبر کو مل رہا تھا، اور جن پولیس افسران نے سید اکبر کو مارا انہوں نے بعد میں یہ بیان دیا کہ جی ہمیں احکامات دیے گئے تھے کہ سید اکبر کو قتل کر دو، اسی وقت مار دو، جو اسیسن تھا لیاقت علی خان کا۔ اور اس پہ ایک اور اتفاق یہ ہوا کہ گرمانی ورسز زیڈ اے سلیری ایک کیس تھا جو ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، جب وہاں پہ لیاقت علی خان اسیسینیشن کیس کی فائل منگوائی گئی تو عدالت کو بتایا گیا نا وہ فائل بھی گم ہو گئی ہے، تو اس طرح اس اسیسینیشن کو کور اپ کر دیا گیا۔ اور جب ہم آگے آ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو محترمہ فاطمہ جناح، ان کا انتقال جن حالات میں ہوا اس حوالے سے خبریں آئیں، باقاعدہ طور پہ عدالتوں میں کیس فائل ہوئے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا، اور محترمہ فاطمہ جناح کی جو باڈی ہے اس کے آخری رسومات جو تھے، آخری دیدار وہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اور محترمہ فاطمہ جناح اس وقت ایوب خان کے خلاف الیکشن بھی انہوں نے لڑا، ان کے خلاف کیمپین بھی کر رہی تھی قائد اعظم کی بہن، اور ان کی تقاریر باقاعدہ طور پہ ریڈیو پاکستان میں سینسر بھی کی گئیں۔ اگر ہم تاریخ کا پہیہ تھوڑا آگے لے کے آتے ہیں تو عمران خان نے چکوال کے جلسے میں بھی ذکر کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو ایک خوددار آدمی تھا، اور لوکل غداروں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سیاست کے راستے سے ہٹا دیا، ان کو عدالتی قتل کیا گیا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بابر اعوان نے ایک ریفرنس بھی فائل کیا تھا کہ اس فیصلے کا ریویو کیا جائے، لیکن وہ آج تک ریفرنس جو فائل کیا گیا تھا سرکاری طور پہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے فائل کیا، وہ آج تک پینڈنگ پڑا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کا آپ کیس دیکھ لیں ناظرین، مرتضیٰ بھٹو جنرل ضیاء الحق کے خلاف باقاعدہ کیمپین کرتے رہے، اور مرتضیٰ بھٹو کو اس وقت اسیسینیٹ کیا گیا جب محترمہ بے نظیر بھٹو 1996 میں وزیر اعظم تھیں، اور اس وقت یہ اسیسینیشن عمل میں آئی، اور مرتضیٰ بھٹو کی اسیسینیشن میں جتنے بھی پولیس افسران ملوث ہیں ان میں سے اکثر کو ترقی دی گئی، اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کا کیس جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ جو میٹنگز ہوئیں، جب سین آف کرائم جو ہے اسے دھویا گیا تو اعلیٰ سطح پہ کافی ساری میٹنگز ہوئی تھیں، اور اس کے بعد یہ ایویڈنسز وغیرہ سارے مٹا دیے گئے تھے۔ نہ صرف یہ، محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے چند اہم گواہان جو تھے ان کو کچھ کو چیک پوسٹ پہ مار دیا گیا، کچھ کو ویسے قتل کر دیا گیا، اور آج تک وہ قاتل نہیں پکڑے گئے۔ تو لیاقت علی خان سے لے کے اب محترمہ بے نظیر بھٹو تک جب آپ پولیٹیکل اسیسینیشنز کا ناظرین سلسلہ دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو حکومت میں بیٹھے لوگوں کے ملوث ہونے کا
آپ کو ایک باقاعدہ طور پہ ٹریل ملتا ہے، ان اسیسینیشنز کو کور اپ کرنے کا ٹریل ملتا ہے۔ تو خدا نخواستہ جو مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا ہے، کیا یہ اسی طرح کے ہے جب سلمان تاثیر کو اسیسینیٹ کیا گیا، مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا، اور اس وقت نون لیگ کی پنجاب میں باقاعدہ طور پہ حکومت تھی، اور جو لنکیجز تھے نون لیگ کے مختلف ایسے عسکریت پسند گروپس کے ساتھ، اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی تھیں۔ تو آج عمران خان کے خلاف جو ناظرین مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا ہے، یہ انتہائی ڈینجرس ہے، اور اس میں جو پچھلی ساری چیزیں آ چکی ہیں کہ جناب عمران خان کھاتا کیا ہے، عمران خان کو پوائزن کرنے کی کوشش، عمران خان کو اسیسینیٹ کرنے کی جو کوششیں ہیں، اس میں یہ ایک ایڈیشن کیا گیا۔ اور اس حوالے سے میں آپ سے یہ معلومات بھی شیئر کر لوں کہ ایک شخص باقاعدہ پکڑا بھی گیا تھا جس نے کوشش کی کہ عمران خان کو اسیسینیٹ کیا جائے۔ تو اب اس میں یہ والا ایلیمنٹ جو ایڈ کیا گیا ہے، یہ انتہائی ڈینجرس ہے، اور یہ سب کچھ ہو ناظرین اس لیے رہا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں بہت ساری ڈیلز چل رہی ہیں، اور جو چند ہینڈلر، سہولت کار اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انتہائی پریشان ہے کہ سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو بیک گراؤنڈ ڈیلز ہوئی، ویلنگ ڈیلنگ ہوئی، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار، جب تک مجھے ایئر وائس سے فائر نہیں کروایا گیا تھا دباؤ ڈال کے کہ جناب ارشد شریف کو فائر کرے، ارشد شریف ایئر وائی کا حصہ نہیں، تو میجر جنرل بابر افتخار نے ایک ملاقات کنفرم کی تھی میرے اپنے پروگرام میں کہ محمد زبیر کی ملاقات ہوئی تھی چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اور اس میں جو مطالبات تھے، اس میں مطالبات یہ بھی تھے کہ کیسز ختم کیے جائیں، مریم نواز کو باہر جانے دیا جائے اور عدالتوں سے ریلیف لے کے دیا جائے۔ ایون فیلڈ کیس کا مقدمہ دوبارہ عدالت میں چل رہا ہے، اور جو پروسیکیوٹرز ہیں اس حوالے سے ان کی جو کارکردگی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد وزیر اعظم جو کہ نہ صرف ملزم ہے، جو اس دن وزیر اعظم بنا جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، ایک ملزم وزیر اعظم جو آج پاکستان کی مختلف فورمز پہ نمائندگی کر رہا ہے، وہ پروسیکیوشن ڈائریکٹلی اب وزیر اعظم کے اس وزیر اعظم کے رحم و کرم پہ، تو یہ وہ ٹیکنیکل جسٹس حاصل کرنے کی ناظرین چیزیں ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میٹنگ میں ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے۔ جو NRO-1 دیا گیا، NRO-2 جو کہ اب تقریباً اپنے مکمل تو ہو گیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں آ چکا ہے، اور اس کی باقی فیزز پہ اب عمل درآمد ہو رہا ہے۔